السلام علیکم، آداب۔ میں سید جاوید حسن۔ آج ہمارے ساتھ بےحد خاص مہمان ہیں قمر وارثی صاحب، جو جماعت اسلامی ہند بہار کی وقف امور کمیٹی کے کنوینر ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم وقف کے بارے میں تفصیل سے قمر وارثی صاحب سے بات کریں، ہم آپ کو ایک چھوٹی سی رپورٹ دکھاتے ہیں جو کہ مہیش پٹی سے متعلق ہے، جہاں بہت بڑی تعداد میں وقف کی زمینیں ہیں، لیکن اس کا کچھ اتا پتہ نہیں ہے۔ سمستی پور ضلع کا یہ اجیارپور ریلوے اسٹیشن ہے۔ اسٹیشن سے لگ بھگ 3 کلومیٹر دور اتر پشچم میں بسا ہے لکھنی پور مہیش پٹی۔ اس گاؤں کی سینکڑوں ایکڑ زمین کا تعلق وقف املاک سے ہے، لیکن گاؤں کے لوگ یہ بتانے میں قاصر ہیں کہ اس زمین کا اصل مالک کون ہے۔ یہ بھی نہیں بتا پاتے کہ سنی یا شیعہ وقف بورڈ میں رجسٹرڈ ہیں یا نہیں۔ انہیں اس بات کی بھی جانکاری نہیں کہ امید پورٹل پر ان املاک کا رجسٹریشن کون کرائے گا۔ اجیارپور سے سمستی پور کی طرف جانے والی یہ ریلوے لائن مین لائن ہے۔ اس مین لائن پر دن رات کئی ٹرینیں گزرتی ہیں۔ ریلوے لائن کے دائیں بائیں جو 20 بیگھے کا پلاٹ ہے وہ برسوں پہلے ایک ہی ہوا کرتا تھا۔ مہیش پٹی کے استھانی لوگ بتاتے ہیں کہ انگریزوں کے زمانے میں ریلوے لائن بچھائی گئی تھی۔ ریلوے لائن بچھانے کے لیے اس 20 بیگھے کے بیچ سے زمین کی کھدائی کی گئی تھی۔ کھدائی کے دوران بڑی تعداد میں انسانی ہڈیاں برآمد ہوئی تھی۔ دراصل یہ زمین قبرستان کی تھی جس پر ریلوے لائن بچھائی گئی تھی۔ ریلوے لائن کے بچھنے سے اس زمین کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ ریلوے لائن کے ایک طرف قبرستان اور جوت کی زمین ہے تو دوسری طرف قبرستان، عیدگاہ اور رہائشی علاقے ہیں۔ میان کے محمد صلاح ولد محمد گلاب عباس مرحوم موقر نمبر 1 و محمد و بی بی مسماد بی بی جیب النساء زوج محمد صلاح مذکور حی القائم موقر نمبر 2 اقوام مسلمان پیشہ زمینداری و کاشتکاری و حصے داران موضع لکھنی پور مہیش پٹی پرگنہ سرائیکا علاقہ تھانہ و سب رجسٹری و سب ڈویژن سمستی پور۔ یہ محمد نظام ہیں جو گاؤں میں ڈاک بابو کے نام سے مشہور ہیں۔ یہ 1929 کے وثیقہ نامے کا ہندی انواد پڑھ رہے ہیں۔ وثیقہ نامہ میں ریلوے لائن کے پاس والی عیدگاہ کا ذکر ہے۔ وثیقہ نامہ میں 1913 کے مسلمان وقف ایکٹ کا حوالہ دیتے ہوئے زمین کو وقف کرتے ہوئے کچھ لوگوں کو اس کی رکھوالی کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی ہے، لیکن ڈاک بابو کو پتہ نہیں کہ وقف الاولیاء کی یہ پراپرٹی وقف بورڈ میں رجسٹرڈ ہے یا نہیں۔ انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ کتنی زمین بک گئی ہے اور کتنی بچی ہوئی ہے۔ امید پورٹل پر اس زمین کو اب تک رجسٹرڈ نہیں کرایا گیا ہے۔ گاؤں کے پپو حافظ صاحب نے بہار لوک سنواد کی ٹیم کو 3 بڑے بڑے قبرستانوں کا دورہ کرایا۔ ان سبھی قبرستانوں کی گھیرا بندی ضلع پرشاسن کی اور سے کرا دی گئی ہے۔ ان تینوں ان 8,500 قبرستانوں میں شامل ہیں جن کی گھیرا بندی کا ذکر مکھیہ منتری نتیش کمار اکثر کرتے رہتے ہیں، لیکن حافظ صاحب یہ بتانے میں قاصر ہیں کہ یہ قبرستان وقف بورڈ میں رجسٹرڈ ہے یا نہیں۔ یہی حال گاؤں کے اس مسجد اور مدرسے کا ہے۔ اس لمبے چوڑے پلاٹ کے اصل مالک کا کسی کو پتہ نہیں۔ بہار لوک سنواد کو پتہ چلا کہ کچھ خاص لوگوں کے پاس زمین کے کاغذات ہیں، لیکن وہ نہت سوارتھوں کے چلتے عام لوگوں کو بتانا نہیں چاہتے۔ ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو خود کے وقف الاولاد ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ قمر وارثی صاحب، آپ یہ بتائیے کہ آپ کافی دنوں سے وقف کو دیکھ رہے ہیں، وقف کی پیچیدگیوں کو دیکھ رہے ہیں، زمینوں کے بارے میں دیکھ رہے ہیں۔ ایسی بہت ساری زمینیں ہیں جس کے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ وہ وقف کی ہیں بھی یا نہیں، لیکن اس پر برسوں سے قبرستان ہے، مسجد ہے، تو کیسے ٹریس کرے گا آدمی؟ دراصل جو زمین کی نوعیت ایک الگ چیز ہے اور اس پر بنی ہوئی عمارت کی نوعیت الگ چیز ہے۔ جیسے اس پر بنی ہوئی عمارت اگر مسجد ہے
قبرستان کے طور پر اس زمین کا استعمال ہو رہا ہے یا مسجد اور مدرسے کے طور پر استعمال ہو رہا ہے تو اس کی حیثیت وہی مانی جائے گی۔ البتہ حکومت کی نظر میں اس زمین کی نوعیت جو ہے وہ سروے کی رپورٹ سے ہی پتہ چلتا ہے، اور کھتیان نکالنے سے پتہ چلے گا۔ اس میں کھاتہ نمبر، کھسرا نمبر، یہ ساری چیزیں جو ڈیٹیلز زمین کے تعلق سے ہوتی ہیں وہ سب ڈیٹیل رہتی ہیں، لیکن زمین کی مالکانہ حیثیت کے بارے میں بھی اس میں لکھا رہتا ہے کہ یہ زمین کسی شخص کے نام سے ہے یا سرکار کی زمین ہے۔ اس پہ لکھا رہتا ہے غیر مزروعہ عام بہار سرکار، غیر مزروعہ خاص، اس طرح سے جو سرکاری اس میں کاغذات میں اس کی جو کیٹیگری ہے اس کو لکھا جاتا ہے۔ تو اگر وہ زمین سرکار کی زمین کے طور پر سروے رپورٹ میں لکھا ہوا ہے یا کھتیان میں لکھا ہوا ہے تو یہ اندیشہ ہے کہ کل سرکار اس کو اپنے قبضے میں زمین کو لے سکتی ہے، ارریسپیکٹیو آف یہ کہ اس پر جو چیز بنی ہوئی ہے وہ کیا بنی ہوئی ہے۔ ایک بات، دوسری بات یہ کہ یہ جو ابھی پورٹل پر ڈالنا ہے، اس پورٹل پر ڈالنے کے لیے جو چیزیں چاہیے وہ وہی ہے، زمین کی نوعیت، زمین کی مالکانہ حیثیت، زمین کے کھاتہ کھسرا، یہ، اور پھر وقف کے طریقہ کار، کیا وقف کس حیثیت سے کیا گیا اور وقف کس کو کیا گیا، وقف علی اللہ کیا گیا، وقف علی الاولاد کیا گیا، یا وقف بائی یوزر ہے۔ اچھا یہ بتائیے کہ وقف بائی یوزر، وقف علی الاولاد اور وقف علی اللہ، یہ کیا ہے؟ کیا فرق ہے ان تینوں میں؟ ایک جائیداد ہوتی ہے، اس کی جو جائیداد وقف کرنے والا ہوتا ہے اس کو واقف کہتے ہیں۔ اس واقف کا منشا کیا ہے، اس کی نیت کیا ہے کہ ہم کس منشے سے، کس نیت سے ہم اس کو وقف کر رہے ہیں۔ تو وقف تین طرح کے ہوتے ہیں، وقف علی اللہ، وقف علی الاولاد، اور وقف بائی یوزر ہے۔ تو وقف بائی یوزر کی حیثیت تو یہی ہے کہ کسی نے زبانی کہہ دیا اور وہ وقف ہو گئی، لیکن اس پر کاغذ پر یا اس کے کاغذات یا اس کے وقف کرنے کی کوئی ڈاکومنٹ نہیں مل پا رہا ہے، اس لیے اس کو وقف بائی یوزر، چونکہ 100 سال سے 150 سال سے ایسی مساجد، ایسے قبرستان ہیں جو 100 سال سے 150 سال سے قائم ہیں اور ان کا استعمال ہو رہا ہے، وہ وقف بائی یوزر کی کیٹیگری میں آتے تھے، لیکن حکومت نے اسی پر اس کی نگاہ تھی کہ اس کو کیسے ہم اپنے ہاتھ میں لیں اور اس کو مسلمانوں کے قبضے سے چھڑا کر کے اپنے استعمال میں لائیں۔ وقف علی اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ واقف جو وقف کرنا چاہ رہا ہے اس کا منشا یہ ہے کہ وہ اپنے یہ غریبوں کے لیے، بیواؤں کے لیے، مساکین کے لیے فائدے پہنچانے کے لیے، راہگیروں کے، مسافروں کے فائدے پہنچانے کے لیے، اس سے جو آمدنی ہو وہ لوگوں کے جیسے تعلیم کے لیے، جن چیزوں کی ضرورت جو سماج کو ہوتی ہے اس کے لیے وہ وقف کرتے ہیں۔ اس کا وقف علی اللہ سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنی زمین کو اللہ کے نام سے کر رہا ہے، یعنی اس کے مالکانہ حیثیت، وہ خود کی مالکانہ حیثیت کو وہ اللہ کے سپرد کر رہا ہے، اور اس کی حیثیت ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ پھر ملت کے اثاثہ کے طور پر ہو جاتا ہے، اس کی حیثیت ہو جاتی ہے، اور ملت کی حفاظت بھی اس کی دینی اور شرعی ذمہ داری ہو جاتی ہے۔ وقف علی الاولاد کا مقصد یہ ہے کہ جو واقف ہے وہ اپنی اس کی جائیداد کے کسٹڈی، یعنی اس کی دیکھ بھال اپنی اولاد کو دیتا ہے، لیکن اس میں وہ اپنے منشا کو بتاتا ہے کہ کس کے کام آئے گا، کس کی حیثیت میں کام آئے گا، یہ اس کا مقصد ہے۔ اس کو مالکانہ حیثیت اولاد کی ہوتی نہیں ہے، وہ کسٹوڈین کے طور پر ہوتے ہیں۔ تو جیسا کہ ہم نے مہیش پٹی کے معاملے میں دیکھا کہ زمین کا ذکر تو ملتا ہے کہ کچھ لوگوں کے حوالے کر دیا جائے اس کی دیکھ ریکھ کے لیے، وہ زمین مطلب کہ وہ زمین کا مالک نہیں ہوا، صرف دیکھ بھال کرے گا، جی جی، تب اس کا مطلب ہے کہ کیا اس کا بٹوارا ہو سکتا ہے؟ نہیں، بٹوارا کیسے ہوگا؟ تو نہ بٹوارا ہوگا، نہ اسے کوئی بیچ سکتا ہے، نہ خرید سکتا ہے۔ تو مطلب کہ یہ اگر ایسا ہوا ہے تو یہ تینوں ہی وقف
کے خلاف، وقف کے جی وقف کے منشے کے خلاف. وقف کے منشا کے خلاف ہے۔ ایک دوسری چیز یہ جاننا چاہتے ہیں کہ وقف بائی یوزر، آپ جیسے کہ آپ نے کہا کہ اس پر سپریم کورٹ خاموش رہ گیا اور حکومت کی بھی نیت ٹھیک نہیں ہے، تو امید پورٹل پر اس کا رجسٹریشن کا مطلب نہیں ہو رہا ہے؟ نہیں، رجسٹریشن تو سب کا کرنا ہے. اچھا، وقف بائی یوزر کو؟ وقف بائی یوزر کو بھی کرنا ہے. اب اچھا، یہ ہے کہ چونکہ ممکن ہے کہ اس کا وقت پر اگر ہم کر دیں آج، کل حتمی فیصلہ اگر کورٹ کا آ جاتا ہے، سپریم کورٹ کا، اور اس کو وہ لاگو کر دیتا ہے تو ہم سیف ہو جائیں گے، ہماری جائیداد سیف ہو جائے گی. اچھا، کیا یہ ضروری ہے کہ کسی وقف کی زمین پر ہی مسجد بنے یا قبرستان ہو؟ ایسا ضروری ہے؟ نہیں، وقف کی زمین نہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ زمین کے مالکانہ حق جس کو ہے وہ وقف کر سکتا ہے. نہیں، میرے پاس زمین ہے، ہاں، ہے نا، ہم نے وقف نہیں کیا لیکن ہم نے اس پر مسجد بنوایا، تو اس کا نیچر کیا ہوا؟ مسجد بنوایا تو آپ کے نام سے رجسٹرڈ زمین ہے. ٹھیک ہے، آپ نے مسجد، جیسے آپ گھر بناتے ہیں ویسے مسجد بنا دیا. جی۔ لیکن مسجد کی حیثیت عام طور پہ یہی سمجھی جاتی ہے کہ وہ عوام کے لیے بنائی جا رہی ہے. تو عوام کے لیے جب بنائی جائے گی تو کسی بھی چیز کو عوام کے لیے بنائیں گے تو اس کو تو آپ اس کو عوام کے استعمال میں دیں گے تو اس کی نیت تو واضح ہونی چاہیے نا. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا بھی امید پورٹل پر رجسٹریشن ہوگا؟ بالکل بالکل رجسٹریشن ہونا چاہیے. اب یہ ہے کہ رجسٹریشن نہیں ہونے سے ایسی اوقاف جائیدادیں جو رجسٹرڈ تو ہیں لیکن ان کے کاغذات ڈاکومنٹس بہت صحیح نہیں ہیں، تو اس پر گورنمنٹ کی نظر ہو سکتی ہے اور اس کے خلاف وہ کارروائی کر سکتی ہے حکومت. لیکن اگر آپ رجسٹرڈ ہیں، آپ کی زمین ڈیڈ ہے اس کا، اور آپ اس کا ریونیو کے پیسے دے رہے ہیں سالانہ، تو وہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جس بھی حیثیت میں ہے، چاہے مسجد ہو، مدرسہ ہو، جو بھی حیثیت ہے، اس پر حکومت کی کوئی غاصبانہ عمل نہیں ہو سکتا ہے. مطلب یہ کہ میری اپنی زمین ہے، ہم نے اس کو وقف نہیں کیا لیکن اس پر مسجد بنوایا، ہاں اس کے باوجود ہم کو چاہیے کہ امید پورٹل پر اس کا رجسٹریشن کرا دیں جی آنے والے دنوں میں۔ آنے والے دنوں آپ کے کہنے جی کا مطلب یہی ہے۔ تو اس کے لیے رجسٹریشن کے لیے کس کس طرح کے کاغذات کی ضرورت ہے؟ پہلے تو سیل ڈیڈ ہونا چاہیے، اس کے بعد اس کا میوٹیشن ہونا چاہیے، اس کے بعد اس کی رسید ہونی چاہیے کہ ہم کتنا ریونیو جو اس پر فکس ہوتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے، وہ اس کی رسید ہونی چاہیے، سالانہ ہونی چاہیے، ہر سال جمع ہونا چاہیے. اس کے علاوہ تو جب آپ مسجد بنائے ہیں تو اس کا میپ ہونا چاہیے، ڈیولی اپرووڈ میپ ہونا چاہیے، جو شہر کے یا کہیں کے بھی جو اتھارٹی ہے ان کے یہاں سے میپ ہونا چاہیے جو اپرووڈ ہو. نقشہ ضرور، نقشہ، ہاں وہی نقشہ. جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ مہیش پٹل کے معاملے میں کہ جو کہا جاتا ہے کہ 20 بیگھہ کی زمین ہے اور اس میں 1929 میں وقف نامہ بنا، تو اس میں عیدگاہ کا بھی ذکر ہے، تو لیکن وہ وقف بورڈ میں بھی رجسٹریشن نہیں ہے، امید پورٹل پر بھی رجسٹریشن نہیں ہے. تو جن کے پاس یہ کاغذ ہیں، آپ ان کو کیا مشورہ دیں گے کہ وہ جو عیدگاہ ہے یا کوئی عبادت خانہ ہے اس کو کیا رجسٹریشن کرنا بہت چاہیے؟ سمپل سی بات ہے کہ وہ کھتیان نکالیں، سروے رپورٹ لے لیں، کھتیان نکالیں، اس میں ساری زمینوں اور اس پر بنے ہوئی عمارت کا ذکر ہوتا ہے. اس میں اگر عمارت میں لکھا ہوا ہے کہ مسجد ہے، مدرسہ ہے یا عیدگاہ ہے یا قبرستان ہے، وہ لکھا رہے گا. اب البتہ یہ ہے کہ اس میں زمین کا مالکانہ حق کس کا ہے. یہ ہوتا یہ ہے کہ 100 سال 150 سال پہلے لوگوں نے وقف تو کر دیا، لیکن اس کے بعد اس کا نہ میوٹیشن کرایا، نہ اس کی رسید کٹوائی، نہ اس کا پیسہ جو ریونیو ہوتا ہے وہ دیا، جس کی وجہ سے سرکار نے جب سروے کیا بعد میں تو اس میں ان کو نہیں معلوم کہ تب انہوں نے کیا کیا کہ اس کو بہار سرکار یا غیر مزروعہ عام کر کے لکھ دیا سروے رپورٹ میں. تو لیکن ایسی جائیدادوں کو بھی پورٹل پر ڈالنا چاہیے، اس لیے کہ اگر حتمی فیصلہ کورٹ کا آتا ہے، سپریم کورٹ کا، تو آپ کو تحفظ ملے گا اس سے. تو آپ کے کہنے مطلب ہے کہ جو قدیم پراپرٹی ہے جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ کاغذ نہیں ہے، تو اس کو کسی نہ کسی طرح سے اس کا رجسٹریشن کرا لینا چاہیے.
कुछ लोग देखने में आ रहा है कि उनके पास वक्फ से मुतल्लिक कागजात तो हैं, लेकिन वो आम नहीं करना चाहते हैं, शायद बदनीयती की वजह से। तो आप ऐसे लोगों को क्या मशवरा देंगे? ऐसे लोगों को मशवरा क्या दिया जा सकता है? यही दिया जा सकता है कि वो अपने अखलाकी तकाज़ों को, अखलाकी ज़िम्मेदारियों को समझें और अल्लाह के नाम जो वक्फ़ की गई है ज़मीन, उस वक्फ़ की गई ज़मीन की हैसियत को समझें और उस पर अपना मालिकाना हक़ न जताएं, और अपने ईमान का भी देखें, अपनी आखिरत को भी सामने रखें कि भाई मरने के बाद तो हमको ऊपर जाना है, अल्लाह के सामने जवाबदेह होना है। तो इन सब चीज़ों का ख्याल एक मुसलमान नहीं रखेगा तो कौन रखेगा? तो ये भी होता है, आप जैसा इस पर रोशनी डाल देते हैं कि ऐसी प्रॉपर्टी जो वक्फ की हैं, उन पर किसी ने कब्जा कर रखा है, लेकिन वो उम्मीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं करा रहे हैं, तो उस ज़मीन का मुस्तकबिल क्या हो सकता है, क्या खतरात हैं? नहीं, उस ऐसी ज़मीन जो डिस्प्यूटेड है, इसके लिए भी पोर्टल में एक ये है, उसमें एक शिक है कि पोर्टल में आप जाएंगे तो एक जगह पर दिया हुआ है कि आप उनकी हैसियत क्या है, डिस्प्यूटेड है, लीगल उस पर कार्रवाई हो रही है, तो ये सब अगर दे देंगे तो उसका वहाँ असर पड़ेगा डालने पर। और उसके बाद फिर जब लीगल प्रोसेस वर्क कंप्लीट हो जाएगा, जिसके फेवर में जाएगा, तो फिर आगे ट्राइब्यूनल में या कहीं और भी आप अपील कर सकते हैं। फिलहाल तो जहां वो केस है पेंडिंग, वहीं फैसला में जल्दी कराने की कोशिश करें, लेकिन पोर्टल पर डालना जरूरी है। डालना ज़रूरी है। हाँ, बात पोर्टल पर डालने की आई तो हमने देखा कि कई जगह गए तो पता चला कि लोगों को ना वक्फ बोर्ड के बारे में जानकारी है, ना उम्मीद पोर्टल के बारे में जानकारी है। उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि वो किस तरह से रजिस्ट्रेशन कराएं। तो उसके लिए जमात इस्लामी अपनी सतह पर क्या करने जा रही है? जमात इस्लामी मरकज़ी सतह पर इन्हीं कामों को देखने के लिए एक शोबा कायम किया, जिसका नाम है वक्फ उमूर शोबा, शोबाए वक्फ उमूर। इन्होंने, और उसके बाद फिर मरकज़ ने ये किया कि सारे स्टेट में जो उसके हल्काजात हैं, मरकज़ मतलब? हैं? मरकज़ मरकज़ का मतलब? मतलब दिल्ली, जमात इस्लामी हिंद दिल्ली जो मरकज़ी जमात इस्लामी कहलाती है। तो उसने ये कोशिश की सितंबर 2023 से कबल, जब ये सब तनाज़ा नहीं हुआ था या बिल नहीं आया था, एक्ट नहीं बना था, उसके पहले ही से कि जमात इस्लामी ने ये कोशिश की थी कि औक़ाफ़ की जायदादें हैं, उनका इस्तेमाल, सही इस्तेमाल कैसे हो, वक़्त के वाकिफ़ के मंशे के मुताबिक हो, और उससे जो अवाम हैं और जो बेवाएँ हैं, मसाकीन हैं, जो गरीब हैं, गुरबा हैं, तालीम पाने वाले तलबा हैं, और जो उनको स्कॉलरशिप मिले, उनके फ़ायदे के लिए काम हो, उनके रोज़गार में उस की आमदनी का इस्तेमाल हो, इन सारी चीज़ों को इंश्योर करने के लिए जमात इस्लामी ने काम शुरू किया था। और इसको हल्का जात की सतह पर भी हर हल्के में एक वक्फ उमूर कमेटी का फॉर्मेशन किया था। हल्का मतलब स्टेट? हल्का मतलब जोनल ऑफिस हर स्टेट का, यानी जमात का जो हर स्टेट में एक जोनल ऑफिस कहलाता है, जिसको हल्का बिहार है, उसी तरह से हर हल्के में एक जोनल ऑफिस होता है, जिसके हेड जो होते हैं वो अमीर हल्का कहलाते हैं, जिसको प्रेसिडेंट, उस हल्के का स्टेट प्रेसिडेंट कहा जाता है। तो उनको उनकी हर जगह हल्का में एक शोबा के कायम करने की कोशिश की गई है, और हर जगह कायम भी हो गई है। और उसके क़याम के फ़ौरन बाद जो ये बिल आया, हर हल्के ने बड़ी कोशिशें की इस सिलसिले में कि बिल के ख़िलाफ़ लोगों की अवामी बेदारी लाई जाए, और इसके ख़िलाफ़ हुकूमत से लड़ाई लड़ी जाए, और इस पर उनके जो बुरी नीयत है, बुरी नज़र है, उससे उनको बाज रखा जाए। इसके लिए बड़ी कोशिशें जमात इस्लामी ने की, और जमात इस्लामी के जो अमीर जमात हैं, सदर जो मरकज़ी सदर सेंट्रल ऑफिस के सदर हैं, अमीर जमात सैयद सादतुल्लाह हुसैनी साहब, वो वाइस प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के। तो वहाँ भी जा कर के ये अपने असर अंदाज होते हैं, और उनके कामों में, उनसे मशवरों में वो अपनी राय देते हैं। इसलिए हर जगह पर जमात का
नफूज है, जमात अपने जगहों अपनी तौर पर अपने तय काम कर रही है। तो आपके यहाँ कोई हेल्प डेस्क काम कर रहा है इस ढंग का या करने हेल्प वाला है? डेस्क हेल्प डेस्क काम हेल्प डेस्क के तौर पर काम नहीं कर रहा है, लेकिन मेरा अपना एक ज़ाती नंबर है जो मैंने सर्कुलेट करा दिया है हल्के में। उससे उस नंबर पर लोग रुजू करते हैं और रुजू करके अपने सवालात या मसाइल हमसे बयान करते हैं, जिसका हत्तल मकदूर मैं उनका हल पेश करता हूँ और उनकी रहनुमाई करता हूँ और उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। अभी कई जगहों से पोर्टल पर जो परेशानियां हुई, उस सिलसिले में लोगों ने मुझसे राब्ता किया और उनकी रहनुमाई भी की, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये थे कब्रवासी साहब जिन्होंने बताया कि जिन लोगों ने भी किसी भी वजह से उनकी जानकारी में वक्फ प्रॉपर्टी है लेकिन वो उन्होंने वक्फ पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, तो वक्फ पोर्टल खोल दिया गया है ऐसे ही लोगों के लिए। जो भी मतवली है या केयर टेकर है, जो लोग भी हैं वक्फ की ज़मीन के, या आम लोग को भी जानकारी है उस ज़मीन के बारे में, वक्फ के नेचर के बारे में, तो वो वक्फ पोर्टल पर ज़रूर जाएं और उसकी एंट्री कराएं, ताकि आने वाले दिनों में वो जगह, वो ज़मीन जो है महफूज रह सके। मजहबी जगह होती है वो। और और आप स्क्रीन पर कमर वारसी साहब का नंबर देख रहे हैं, अगर कोई दुश्वारी हो तो आप इनको ज़रूर फ़ोन करें। और चूँकि ये है कि बदनीयती से अपने आप को अलग कर लें, इसलिए कि आपकी बदनीयती जो है वो पूरी मिल्लत के खसारत का सबब बन सकती है। कमर वारसी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम।